السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 17 ستمبر 2024 بلی تھیلے سے مکمل طور پر باہر آ چکی ہے اور آگے اس ملک کا آگے کیا ہونے لگا ہے، سبکی کتنی ہو گئی ہے، بستی یہ کتنی ہو گئی ہے، اس پہ گفتگو آج ہوگی. اور کل سے آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ گفتگو ہوگی. پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ آئینی پیکج کے 2-3 ڈرافٹ پھر رہے ہیں. یعنی پہلے میں غالباً کو 24 صفحات تھے، اس کے بعد 29 صفحات. مختلف لوگوں سے میں نے کنفرم کیا، سیاسی جماعتوں کے یا وکلا سے 29 صفحات کی انہوں نے کنفرمیشن کی ہے کہ یہ 29 صفحات کا جو ڈرافٹ ہے یہ وہ آئینی ڈرافٹ ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے اسٹالورٹ جو ہیں، وہ چاہے پیپلز پارٹی میں ہیں یا MQM میں ہیں یا کبھی PTI میں رہے تھے یا نون لیگ میں ہیں، یہ انہوں نے تیار کیا ہے. لیکن آئی ہیڈ گون تھرو اٹ. میں کوئی اتنا امپریس نہیں ہوا. اٹ واز ناٹ ایٹ آل این انٹیلیجنٹلی ڈرافٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایکٹ فار نمبر آف ریزنس. کئی نمبر آف ریزنز ہیں کہ آپ اور دیکھیں طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ اتنا کا کام کرے جتنا سنبھال سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس آئین کا حلیہ ہی بگاڑ دیں. اس میں ہماری آپ نے دیکھا مختلف بار کونسلز، بار ایسوسیشنز آئیں. اب تو خیبر پختونخوا بار کونسل نے بھی ریزولوشن دے دی ہے، کراچی کی طرف سے بھی آ گئی ہے، بلوچستان جو مدر بار ہے جیسے قاضی فائسہ کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بھی آ گئی ہے. اور عام انڈیپینڈنٹ وکیل کی رائے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ میں خود سول سوسائٹی کے اور پاکستان تحریک کے پنجاب اسمبلی کے ممبران، ان کی طرف سے اس آئینی درخواست کو داخل کیا جا رہا ہے اور ہم ثبوت لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ بل کی شکل ہی کوئی نہیں ہے، ہم اس پہ ثبوت لگا رہے ہیں. ایک تو یہ ڈیفینیٹلی یہ جو بل مارکیٹ میں فلوٹ کر رہا ہے اس کو آج تک نگیٹ نہیں کیا یا اس کے کنٹینٹس کو نگیٹ نہیں کیا. بلیک اینڈ وائٹ میں اگر نگیٹ تو کرنا پڑے گا نا. پھر میں نے یہاں کورٹ میں آنے سے قبل جو ہے ایک مراسلہ لکھا ہے، وہ بیک گراؤنڈ پہ وہ مراسلہ چل رہا ہے. اس مراسلے میں یہ سارے سوالات اٹھائے ہیں، سورس پوچھا ہے، ڈرافٹ کس نے کیا ہے، کون کرنے والے تھے، یہ وہ ساری باتیں جو ہے نا میں نے اس میں پوچھی ہیں. اچھا اب جو ساری چیزیں پوچھی ہے، مقصد بڑا واضح ہے کہ یہ بھائی کہاں بیٹھا، کس نے ڈرافٹ کیا، کس طرح فلوٹ ہوا، کس طرح آپس میں تقسیم ہوا. کوئی بھی سیاسی جماعت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں، فرض کریں آپ آئینی طریقہ کار کے آئین کا آرٹیکل 239 بہت کلیئر ہے، 2/3 اکثریت سے ہونا ہے. پہلے ایک اسمبلی نے یا پہلے نیشنل اسمبلی کرے گی تو پھر سینٹ میں جائے گا، یا سینٹ پہلے کرے گی تو نیشنل اسمبلی میں آئے گا، پھر صدر پہ. اس پہ ڈیلیبریشن کتنی ہوئی ہے. 18ویں ترمیم جس پہ بڑی محنت کی گئی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا کریڈٹ رہتا ہے. میں اس کی بہت سی شکوں پہ اعتراض ہے، مجھے آج بھی اعتراض ہے. اور اس پہ اتنی ڈیلیبریشن نہیں، اس وقت اتنے اسٹالورٹ نہیں تھے کیا بیٹھے ہوئے، کیا اتنے ڈسکشن نہیں ہوئے تھے جو بیٹھ کر آج معروضی علاقے نہیں آپ وہی کرنے جا رہے ہیں نا. ایک ڈکٹیٹر آتا ہے، آئین کا ستیہ ناش کرتا ہے، پھر پارلیمنٹ بیٹھتی ہے، اس کو ٹھیک کرتی ہے اور اس ڈکٹیٹر کو چھوڑ دیتی ہے. یا تو بتائیں نا ایسی تاریخی طور پر ایسا نہیں ہوا. آپ یہ کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مارشل ہائیبرڈ رجیم جو ہے وہ مارشلائی دور کو ایک قانونی تحفظ حاصل ہو جائے تو کھل کے کریں نا. یہ چھپ چھپا کے کیوں کر رہے ہیں؟ عوام کی رائے لیں، بیٹھیں، اسٹیک ہولڈر ہوں، سیمینارز ہوں، ڈسکشنز ہوں. کوئی ایک آدھ سیمینار میں بھی کرا دوں گا یار، خرچہ میں دے دوں گا، اس کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس میں ہیلتھی ڈبیٹ ہو کہ آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اب اس آئین کے بیسیکلی 3 محور ہیں. ایک تو 3 ایکسٹینشنیں بڑی عام ہیں. 2 ایکسٹینشن جو ہے نا وہ تو اس نے اس میں کور کرنے کی، جیسے قاضی فائز کو سپریم کورٹ کو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، اور اس کا ثبوت کیا ہے. یعنی اور عمر جو ہے نا وہ 65 سال سے بڑھا کر 68 سال کر دینا. پھر وہ جس طرح حکومت نے تعینات کرنا اس کو، یعنی اس کا چیف جسٹس کو. تو یہ تو بنیادی طور پر عام ججوں کو OST بنانے کی بات ہے نا. اپنی مرضی کے ہینڈ پیک، جو یہ مارشلائی دور میں ہوتا تھا کہ PCO کے تحت حلف گرد کو لیتے تھے جو ان کی مرضی کے جج ہوتے تھے. تو آئینی عدالت جو ہوگی وہ ہینڈ پک ہوگی، وہ عدالت پیک کرنے والی بات ہوگی، اور اس میں وہی پسند کے لوگ آئیں گے
جو بیٹھ کر، تو یہ تو کبھی بھی ہم نے وکلا برادری قبول نہیں کرے گی، سول سوسائٹی قبول نہیں کرے گی صاحب، جو آزاد منچ سیاستدان ہیں وہ قبول نہیں کریں گے. تو اسی لیے میں نے اس میں کہا کہ باقاعدہ ہم کورٹ میں آ رہے ہیں اور ہم ثبوت لا رہے ہیں، اخباری کٹنگ ساتھ کا حصہ ہے، کنڈیمنیشن ہے سینئر لائرز کی طرف سے، وہ اس کا حصہ بنے گی، وہ ہر چیز ساتھ لگے گی اس آئینی درخواست کے، تاکہ یہ درخواست جو ہے سارے پہلو کو کور کر سکے اور کوئی چیز رہ نہ جائے بار کونسلز کا. اب دوسری جو بات ہے، ایک تو ایکسٹینشن کے حوالے سے بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، دوسرا ہے کہ ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو علیحدہ کرنا ہے، یعنی وہاں جو اسٹرینتھ بن گئی ہے، وہ جو آئین اور قانون کی بالادستی پہ آ گئی، وہ اچھا وجہ کیا ہے اس کی، وہ سب میرٹ پہ لگے ہیں. میں پہلے بتا دوں، وہ سیاسی وابستگی پہ جج کوئی یہ میں نہیں دیکھتا. اگر سیاسی وابستگیوں پہ جیسے طارق محمود جہانگیری پر نون لیگ سے سیاسی وابستگی کی باتیں ہوتی تھی، لیکن انہوں نے دیکھیں وہاں بیٹھ کر کوئی سیاسی وابستگی نہیں نبھائی ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہے. اسی طرز پہ تمام صوبوں میں بھی آنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہم نہیں کر سکے. یہ بھی ایک ریکارڈ کی باتیں ہیں. اب ان ساری چیزوں کو سیدھا کرنے کے لیے آپ اگر یہ کہیں کہ ہم آئینی ترمیم کر کے یہ کر لیں گے تو وہ اجازت نہیں ہے. پھر انفورسڈ ڈس اپیرنس، جبری جو اغوا شدہ ہو رہے ہیں، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے میٹر ٹیک اپ کیا اور انہوں نے کہا ان کے آرٹیکل 199 کوئی محدود کر دو کہ اگر وہ نیشنل انٹرسٹ میں سیکورٹی میں، وہ کتنے کے لوگ ہیں. یہ نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے یہ لفظ نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن تو ہو جائے نا، نیشنل سیکورٹی بھی ڈیفائن ہو جائے. یعنی ہم نے کتنے کے انڈین دہشت گرد پکڑ کے کیا کر لیا، یا ہم نے نارمل دہشت گرد کتنے پکڑ لی ہیں، ذرا یہ بھی تو آ جائے نا سارا. پھر آپ بات کریں، پھر سمجھ میں آتی ہے. اب یہ سیاسی کو دہشت گرد بنا کر، سیاسی کو باغی بنا کر، میں بھی اس کا کبھی حصہ رہا ہوں، لیکن میں اب سمجھ گیا ہوں کہ نہیں آ رہا یار، اب اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اس ملک کو ایسے نہیں لے کے جایا جا سکتا. تو دوسری وجہ یہ تھی کہ انفورسڈ ڈس اپیرنس کو لیگلائز کرنے کے حوالے سے وہ گلے پڑا ہوا ہے کہ اس کو کیسے لیگلائز کرنا ہے، وہ کوششیں چل رہی تھی. تیسری جو بات تھی کہ وہ الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمیشن، دیکھیں ایک تو جسٹس قاضی فیصل سسٹم جب تک وہ ہیں، اس سسٹم کو تحفظ حاصل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مسلم لیگ نون کے اندر کہہ رہے ہیں. پھر سکندر سلطان راجہ صاحب، اور اس کے لیے کیا ہے، وہ ریٹائر ہونے والے ہیں نومبر کے اندر، یا نومبر میں ریٹائر ہونے والے ہیں. تو اس کو کیسے کرنا ہے کہ جب تک نیا نہیں آتا تو اسی الیکشن کمشنر کو یہاں پر رکھا جائے. کیا کیا جائے؟ دوسری جو ایکسٹینشن جس کی میں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کو، اس میں آئین میں بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہے، جب اب ٹینیور ایکسٹینڈ نہیں ہونا تو اس کی ایکسٹینشن کی بات میں کہا، لوگ کہتے تھے کہ یار وہ کیسے ایکسٹینشن ہوگا. میں نے کہا ویٹ کریں. وہ اس کانسٹیٹیوشن پیکج کے اندر یہ بھی آ گیا کہ ان صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے، کوشش کروں گا کہ وہ سلیکٹڈ پورشن جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ چل جائیں، کہ ان کی جو ہے نا میعاد، وہ جب تک نیا نہیں آتا وہ وہیں براجمان رہیں گے. یعنی یہ دوسری بڑی خطرناک جو آگے آتی. پھر آگے بتایا گیا ہے کہ آرٹیکل 63 یعنی بھئی 63 جب پہلے کر دیا تو ترمیم کے بعد کی باتیں ہیں نا، ترمیم سے پہلے تو ڈیفیکشن ہو گئی ہے. وہ ڈیفیکشن والے کو کوشش کی ہے کہ جب آپ ووٹ ڈال دیں گے کہ ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا، اس کے بعد کی باتیں چلیں گی. تو جناب آرٹیکل 63 بھی جو ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی آئین سے متصادم ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو پرنسپل طے کیے تھے اس کے خلاف ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، یہ ملک کس سمت میں جا رہا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. اور آخر میں جو بات میں صرف کرتا چلوں، پھر جو کوشش کی کہ آئین میں جو ترامیم کی جائیں گی جس طرح کی، یہ چیلنج نہیں ہو سکتی. کس نے کہا ہے یار؟ یعنی آپ یہ خود موقع دے رہے ہیں کہ عدالتوں کو پہلے، یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو عدالتوں کو خود موقع دے رہے ہیں کہ عدالتیں خود آ کے اس میں انٹرفیئر ہوں، عدالتیں اس میٹر کو ٹیک اپ کریں. اور انشاءاللہ العزیز ہم سپریم کورٹ میں معاملے یہ سامنا لے جا گئے ہیں اور کوشش کریں گے سپریم کورٹ سارے معاملے کو دیکھے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.